نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحصوا هلال شعبان لرمضان رواه الترمذي. وكان عليه الصلاة والسلام يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره رواه أبو داود. وقال عليه الصلاة والسلام لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم يوما فليصم ذلك اليوم رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها فإن الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه ألا مبتلى فأعافيه ألا كذا حتى يطلع الفجر رواه ابن ماجه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگ اور عزیز بھائی، شعبان المعظم کا مہینہ آیا اور بہت تیزی سے ختم ہونے کو آدھا مہینہ گزر گیا. آج 16ویں شب ہے شعبان کے مہینے. اس مہینے سے متعلق ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا تعلیمات دی ہیں وہ ان احادیث مبارکہ میں بیان کی ہے. زندگی کے لمحات بہت تھوڑے، آخرت کا سفر بہت طویل. اس مختصر سی زندگی میں آخرت کی لافانی زندگی کی تیاری کرتی. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا.
موت کو بنایا، زندگی کو بنایا، موت اور حیات کو اللہ نے پیدا کیا۔ کیوں یہ موت و حیات کا سلسلہ کیوں شروع ہوا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہاری آزمائش ہو کہ تم میں سے کون حسن عمل کرتا ہے، اچھے عمل کا ذخیرہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ آزمائش ہے، تو اب ہماری روزانہ آزمائش ہے، ہر لمحے آزمائش ہے، ہر گھڑی آزمائش ہے، ہر عضو کے اعتبار سے آزمائش ہے۔ آنکھوں کے استعمال میں آزمائش چل رہی ہے، کانوں کے استعمال میں آزمائش چل رہی ہے، زبان کے استعمال میں آزمائش چل رہی ہے، دل کے اعتبار سے سوچنے اور دل کے اندر آنے والے جذبات کے اعتبار سے آزمائش چل رہی ہے۔ مختلف زمانے اور لمحات آتے ہیں، اس کے اعتبار سے آزمائش چل رہی ہے۔ دیکھیے فجر کا وقت آیا، آزمائش شروع ہوئی، طبیعت کا تقاضا ہے کہ میں نیند کر لوں، بستر نہ چھوڑوں، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بستر چھوڑو، نماز کی تیاری کرو، مسجد میں آؤ۔ صبح کا وقت ہو رہا ہے، آزمائش شروع ہو گئی۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اب جس نے فجر کی نماز پڑھ لی اس نے حسن عمل کر لیا، جس نے بستر نہ چھوڑا اور بستر پر پڑا رہا اور وقت گزر گیا۔ بستر پر اسے چھوڑنا ہے، 8 بجے چھوڑے گا، 9 بجے چھوڑے گا، 10 بجے چھوڑے گا، بہرحال اٹھنا ہے۔ اب اٹھا 9 بجے، 8 بجے، 10 بجے، نماز کے وقت نہ اٹھا، تو اس نے بھی عمل تو کیا اٹھنے کا، مگر حسن عمل نہیں ہوا، برا عمل، عمل سو ہو گیا، برائیوں کا دفتر اس کا کھل گیا، گناہوں کا اعمال نامہ اس کا بن گیا۔ اور جس نے ہمت کی اور فجر پڑھ لی تو آزمائش میں کامیاب ہو گیا اور حسن عمل اختیار کیا۔ پھر نماز کے اعتبار سے آزمائش شروع ہو گئی کہ جو نماز پڑھ رہے ہیں اس میں پھر 2 قسم کے لوگ ہو گئے۔ اب آزمائش ہو رہی ہے کہ یا تو خشوع خضوع سے نماز پڑھو، دھیان توجہ سے نماز پڑھو تو یہ حسن عمل بن رہا ہے، اور ایک یہ ہے کہ بس جیسی تیسی نماز ہو گئی بس جان چھوڑی۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ بدترین چوری وہ ہے جو نماز میں چوری کر لے، بدترین چور قرار دیا۔ مسجد میں کوئی جوتے اٹھا لے اس کو تو ہم چور کہتے ہیں، اس کی پٹائی بھی کر دیتے ہیں اگر پکڑا جائے، نہ پکڑا جائے تو اسے بڑا کوستے ہیں کہ ایسا آدمی ہے مسجد سے چوری کر گیا، مسجد سے جوتے اٹھا گیا، احساس نہیں ہے، ایمان نہیں ہے اس کے اندر، ذرا احساس نہیں ہے کہ نمازی آدمی ہے، اس کے جوتے اٹھا کے لے گیا، سب ہم برا بلا کے ہیں۔ اور ہے بھی عمل اس کا برا کہ چوری کی ہے اور اللہ کے گھر میں سے چوری کی ہے اور اللہ کے ایسے بندے کی چوری کی ہے جو اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے آیا تھا، تو عمل تو اس چور کا بھی برا ہے۔ مگر حضور فرما رہے ہیں کہ بدترین چور وہ ہے جو نماز سے چوری کر دے۔ حضور یوں فرما رہے ہیں یعنی نماز کو صحیح طریقے سے ادا نہ کرنا، آداب اور کی رعایت کے ساتھ نماز ادا نہ کرنا اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا نہ کرنا نماز میں چوری ہے۔ اب بتاؤ کہ جو اس طرح نماز پڑھ کے گیا اس کے لیے فرشتے کیا سوچتے ہوں؟ جیسے مسجد سے کوئی جوتا چرا لے تو ایسے چور کے لیے ہم سب چیغمغیاں کرتے ہیں، سب باتیں بناتے ہیں کہ ایسا آدمی ہے یہ چوری کر گیا، اللہ کے گھر سے احساس نہیں ہے، اور پکڑا جائے تو پٹائی کرتے ہیں۔
تو آپ فرشتے اس نمازی کے بارے میں کیا تذکرے کرتے ہیں، کیا باتیں کرتے ہوں گے؟ دیکھو کیسا بدترین چور ہے، اللہ کے دربار میں آیا ہے اور چوری کر کے چور بن کے جا رہا ہے۔ تو آزمائش شروع ہو رہی ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ آزمائش تو شروع ہے۔ نماز نہ پڑھی، یہ پہلی آزمائش، اس میں ناکام ہوا۔ نماز پڑھی مگر صحیح طریقے سے نہ پڑھی تو یہ دوسرے اعتبار سے ناکام ہوا۔ ایسے ہی دیکھیے اب اگلا مرحلہ آیا کہ کوئی ملازمت پہ جا رہا ہے، کوئی دکان پہ جا رہا ہے تجارت کے لیے۔ اب یہاں حسن عمل شروع ہو رہا ہے، آزمائش آ رہی ہے۔ آفس کی ڈیوٹی شروع ہو رہی ہے 8 بجے، یہ پہنچ رہا ہے 9 بجے 10 بجے۔ کوئی پوچھنے والا ہے نہیں، اس کو بھی پرواہ نہیں ہے۔ آفس کی ڈیوٹی ختم ہو رہی ہے 4 بجے، یہ آ رہا ہے واپس 2 بجے، تو پوچھنے والا ہی نہیں۔ یہ فیل ہو رہا ہے، ناکام ہو رہا ہے آزمائش۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش ہو۔ تو اب یہ بیچارہ دفتر میں جا رہا ہے اور یوں سمجھ رہا ہے مجھے تو کسی نے دیکھا ہی نہیں، کون پوچھنے والا ہے؟ اگر میں 10 بجے چلا جاؤں کون منع کرے گا؟ سارے آفیسر 10 بجے آئے، سارا اسٹاف 10 بجے آ جاتا ہے، میرے کو کون دیکھنے والا ہے؟ اگر میں بھی 10 بجے آ جاؤں، سب 2 بجے چلے جاتے ہیں، کوئی 4 بجے تک نہیں بیٹھتا، میں بھی چلا جاتا ہوں تو کیا ہو؟ یہ ناکام ہے، امتحان میں ناکام ہو گیا، آزمائش میں فیل ہو گیا، اور یوں سمجھ رہا ہے میں تو بڑا اچھا آدمی ہوں، بڑی آسانی ہے، بڑی سہولت ہے، بھائی گھر بیٹھے تنخواہ مل جاتی ہے، الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، بڑا مطمئن ہے، بڑا خوش ہے۔ حالانکہ ناکام ہے آزمائش۔ اور تاجر دکان پر آیا، وہ جھوٹ بول کے کما رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے اور غلط بیانیاں کر رہا ہے اور تجارت میں لگا ہوا، صبح آ رہا ہے رات کو جا رہا ہے، بڑا نفع کما کے جا رہا ہے۔ یہ بھی آزمائش میں فیل ہو گیا، اس نے بھی حسن عمل نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمانے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون ہے جو احسن عملہ، حسن عمل کر کے آتا ہے۔ تو یہ تاجر اور یہ ملازم، یہ حسن عمل کے بغیر اس نے دن گزار دیا۔ اور اس کے بالمقابل ایک آدمی ملازمت سے جا رہا ہے، 8 بجے ڈیوٹی کا وقت ہے، کوئی اسٹاف میں نہیں آتا، یہ پہنچ رہا ہے کہ بھائی میری تو ڈیوٹی ہے، مجھے تو پہنچنا ہے۔ سارا دفتر 2 بجے خالی ہو جاتا ہے، 4 بجے تک کا وقت ہے، یہ 4 بجے تک بیٹھتا ہے، کہتا ہے نہیں بھائی مجھے تو اپنی ڈیوٹی پوری کرنی ہے، میں نے تو وقت کا اجارہ کیا ہے، وقت کی اجرت لے رہا ہوں، اور جس ادارے سے میں نے معاہدہ کیا ہے انہوں نے کہا 8 بجے آؤ، 4 بجے چھٹی، اتنی تنخواہ ہے تمہاری، اتنی چھٹیاں ہیں تمہاری۔ تو جب میں چھٹیاں اپنی پوری لے رہا ہوں تو ملازمت بھی پوری کروں، کام بھی پورا کروں تاکہ میری اجرت حلال ہو۔ یہ آزمائش میں پاس ہو رہا ہے، حالانکہ اس کو 2 گھنٹے صبح اور 2 گھنٹے آخر کے بڑے مشقت میں گزارنے پڑے۔ ایک بزرگ کے پاس کسی نے خط لکھا کہ حضرت سارا اسٹاف چلا جاتا ہے میرے آفس کا، ڈیوٹی ہماری 4 بجے تک ہے، سارا اسٹاف چلا جاتا ہے 2 بجے، آخر کے 2 گھنٹے میں کیا کروں؟ حضرت نے جواب میں لکھا کہ بھئی اپنی تنخواہ حلال کرو، وہاں بیٹھ کر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہارا وقت ضائع ہو رہا ہے، کچھ کام نہیں ہے، نہیں، وہاں بیٹھ کے تم اپنی تنخواہ حلال کرو، تنخواہ حلال کرو۔ تو بہرحال ہر ایک کے اعتبار سے آزمائش چل رہی ہے۔ اماں نے کچھ کہہ دیا، زبان چلا دی اس نے، والد صاحب نے کچھ کہہ دیا، اس نے زبان چلا دی، آزمائش میں ناکام ہو گیا، فیل ہو گیا۔ بیوی پر ہاتھ اٹھا لیا، بچوں کو بے موقع جھڑک دیا، نہ بچوں کی صحیح تربیت کی، نہ بیوی کے صحیح حقوق ادا کیے، نہ ماں باپ کے حقوق ادا کیے، یہ آزمائش میں ناکام ہو گیا۔
اور جو ان تمام باتوں کو پورا عمل کر رہا ہے آزمائش میں کامیاب ہو. تو ہر لمحے ہم سب کی آزمائش چل رہی ہے. ہر لمحے آزمائش چل رہی. مسجد میں آ گئے، اب آزمائش ہے. دو دوست جمع ہو گئے اور باتیں شروع کر دی دنیا کی. اب دل کر رہا ہے فلاں بھی بات کرو، فلاں موضوع پر بھی بات کرو، فلاں موضوع پر بھی بات کرو. اور بڑی رات ہے، مسجد میں ہم آئے. کتنے لوگ کل مسجد میں آئے ہوں گے؟ کتنی مسجدیں کل رونق کی. مگر کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے مسجد میں دنیا کی باتیں کی ہوں گی؟ تو مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کرنا، دنیا کے موضوعات پر گفتگو کرنا، وہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے. خشک لکڑی پر آگ جلاؤ، تھوڑی سی دیر میں لکڑی راکھ بن جاتی ہے، لکڑی کا وجود ختم ہو جاتا ہے. لکڑی نہیں رہتی، خاک بن جاتی ہے، راکھ بن جاتی ہے. تو ایسے ہی نیکیاں جل کے راکھ ہو جاتی ہیں جو دنیا کی باتیں کرتے ہیں. مسجد میں آ گئے تو آزمائش شروع ہو گئی. مسجد میں داخل ہوئے دو دوست کہ چلو بھائی نماز بھی پڑھیں گے، قرآن بھی پڑھیں گے، نفل بھی پڑھیں گے. اب قرآن کھولا اور شروع ہو گئے باتیں کرنا. تلاوت تو رہ گئی، باتیں ایک موضوع یاد آیا، پھر دوسرا موضوع یاد آیا، تیسرا موضوع یاد آیا، اور پھر تلاوت شروع کر دی. پھر کوئی موضوع یاد آیا، پھر اس سے بات کی. اسی طریقے سے دنیا کے موضوع پر تذکرے چلتے رہے، ہنسی مذاق چلتی رہی اور عبادت بھی ہوتی رہی. اب عبادت ہو رہی ہے، نوافل بھی پڑھے جا رہے ہیں، تلاوت قرآن بھی ہو رہی ہے اور دنیا کی باتیں بھی چل رہی ہیں. پلس مائنس ساتھ ساتھ ہو رہا ہے. تو پلس بھی ہو رہا ہے، مائنس بھی ہو رہا ہے. جہاں پلس اور مائنس آ جائے تو معاملہ مائنس میں چلا جائے. ایک طرف نیکیاں ہیں، ایک طرف برائیاں ہیں. اب برائیاں نیکیوں کو کھا رہی ہیں، میں نیکیوں کو جلا رہی ہوں. اب یہ نیکی کر رہا ہے، ادھر آگ بڑی شدید ہے، سب تھے، ساری نیکیاں جل رہی ہیں. پلس مائنس ہو رہا ہے، آزمائش ہو رہی ہے. شیطان تو ہمارے ساتھ ہے، نفس ہمارے ساتھ ہے. اسی لیے فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ نفلی عبادت تنہائی میں، اکیلے میں، جم گھٹوں میں نہ ہو. جیسے کہ یہ شب برات کی رات گزری تو بڑی قیمتی رات تھی. اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا محبوب بننے کے لیے بہت ہی مبارک رات تھی اور بہت سنہری موقع ملا تھا. اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر جلوہ افروز، خصوصی رحمتوں کا نزول تھا اور صدائیں لگ رہی تھی کہ الہ مستغفر، کوئی استغفار طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں. کوئی رزق کا طلبگار ہے کہ اسے رزق عطا کرے. اب یہاں تو اعلانات ہو رہے ہیں اور ہم باتوں میں لگے ہوئے، یا ہم ہوٹلوں میں لگے ہوئے چائے پینے میں، یا مختلف مذاقوں میں لگے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی اعلان کر رہا ہے. تو اتنی قیمتی رات اگر یہ تنہائی میں گزرتی، 2 رکعت نفل ادا ہوتے اور تنہائی میں ہوتے، پلس ہوتا، مائنس کچھ نہ ہوتا. یہ بڑی قیمتی بات ہے. اور پلس بھی ہو اور مائنس بھی ہو، پھر حساب کتاب کرنا پڑتا ہے کہ بھئی کتنا کمایا، کتنا گنوایا، اور کیا پونجی ہاتھ میں آئی. تو فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ نفلی عبادات کو چھپ کر کرنے کی، پوشیدہ کر کے کرنے کی، نفلی صدقہ خیرات اس طرح دو کہ ایک ہاتھ کو دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں. چھپ کر کیا ہوا صدقہ اور نفلی عبادتیں پوشیدہ طور پر کی گئی، وہ اللہ کے یہاں زیادہ مقبول. اور فرض عبادتیں وہ ظاہر کر کے، لہذا دیکھ لیجیے فجر کی جماعت ہے، منادی اعلان کرتا ہے، مسجد میں بلایا جاتا ہے.
اور تہجد کی نماز اس میں جماعت نہیں، وہ اکیلے پڑھنے، اشراق کی جماعت نہیں، اکیلے پڑھنے کی۔ پھر چاشت کا وقت آیا، اکیلے پڑھو، مسجد میں آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، گھر کے کونے میں پڑھو۔ پھر صلاۃ الضحیٰ، یعنی اوابین کے نفل مغرب کے بعد، یہ بھی تنہائی میں پڑھنے کے، اس کی بھی جماعت نہیں۔ سنن زوال، یہ بھی نوافل ہیں زوال کے بعد پڑھنے کے، اس کے لیے بھی جماعت نہیں ہے۔ تو جب اتنے سارے نوافل ہیں، یہ سب اکیلے تنہائی میں پڑھنے کے ہیں، تو ایسے ہی صلاۃ التسبیح، یہ بھی اکیلے پڑھنے کی نماز ہے، تنہا پڑھنے کی نماز ہے، اس میں بھی فقہاء کرام نے جماعت کو مکروہ لکھا ہے۔ فقہاء احناف نے مسئلہ لکھا ہے کہ نفل نماز جماعت سے پڑھنا مکروہ ہے، خصوصاً صدائی کر کے، خوب اعلان کر کے، بلا بلا کر نفل کی جماعت کرنا، اس کو مکروہ قرار دیا۔ اب آزمائش چل رہی ہے، دل چاہتا ہے اس میں بڑا مزہ ہے، سب مل کے پڑھیں گے، بڑا مزہ آئے گا، تھوڑا گھومیں گے پھریں گے، پھر مسجد میں نماز پڑھ لیں گے، اس میں حرج کیا ہے؟ نفل ہی تو پڑھ رہے ہیں، عبادت ہی تو کر رہے ہیں، کیا حرج ہے؟ کتنا مزہ آتا ہے۔ جہاں مزہ آیا نفس کو، سمجھو یہ نفس کا دھوکہ لگا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں نفس کو کیسے مزہ آئے گا؟ تو نفس کو چوٹ پڑتی، اور یہاں تو دوستوں کی مجلس ہے، مجلس آرائی ہے، گھومنا پھرنا ہے اور کھانا پینا ہے، اور پھر چلو تھوڑا سا پڑھنا پڑھانا ہے۔ تو یہ بہت باریک مقام ہے کہ نہ معلوم ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا نفس کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ بہت خطرناک موڑ ہے۔ یہاں ماہر ہی بتا سکے گا کہ ہم نے یہ عمل کس کے لیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے یا نفس کے مزے کے لیے۔ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، وہاں جا کے پتہ چلے گا کہ ہم نے یہ عمل کس کے لیے کیا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیا یا نفس کے مزے کے لیے۔ تھوڑی سی علامتوں سے کچھ اشارہ مل سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا تھا تو تنہائی کے دو نفل بھی کافی تھے، اور اس تنہائی کے دو نفل کے لیے نفس آمادہ نہیں تھا، اس میں نفس کو چوٹ پڑتی تھی، اور یہاں نفس نے کئی نفل پڑھ لیے اور بڑا مزہ بھی آیا، بڑا دل بھی خوش ہوا۔ تو کچھ اشارے تو ملتے ہیں، باقی فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہوگا کہ کس نے عمل جو کیا ہے وہ کس کے لیے کیا، اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے کیا یا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، وہ فیصلہ وہاں ہوگا۔ مگر چونکہ نفس ہمارا دشمن ہے، ہم اپنا اپنا جائزہ لے سکتے ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ سے آدمی معافی مانگتا رہے اور اللہ تعالیٰ کو مناتا رہے کہ یا اللہ یہ نفس ہمارا دشمن ہے، ہمیں کسی موقع پر آپ سے قریب نہیں ہونے دیتا۔ تو اتنی مبارک رات آئی، اتنی قیمتی رات آئی، تو اب یہاں بھی آزمائش شروع ہوئی۔ بہت سے لوگ مسجد میں آئے، بہت سے لوگ مسجد سے پھر بھی دور رہے، اور کتنے مسلمان بچے نوجوان یہ بیچارے پٹاخے پھوڑنے میں رات کو برباد کر دیا، جان اپنا مال بھی ضائع کیا، اپنا وقت بھی ضائع کیا، اپنی جوانی کو بھی گزارا، بیکار رہ گئے۔ کتنا بڑا خسارہ، کتنا بڑا نقصان کرے۔ اتنی مبارک رات آئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی اعلان کرتا رہا، اور یہ مسلمان بیچارے پٹاخے بازی میں لگے تھے۔ اور ان مسلمانوں کی اس نقصان پر ہم میں سے کتنے کے دل دکھے کہ ہمارے اپنے ہیں، کوئی غیر نہیں ہے۔ اور دیکھو کسی کا چند بھائی ایک ہی دکان پر کام کرتے ہیں، ایک بھائی وصولی کرنے گیا، 10,000 روپے لے کر آ رہا تھا کہ ڈاکو نے لوٹ لیے، مثال ہے۔ تو 5 بھائی اس کاروبار میں مشترک ہیں، تو جس کے 10,000 روپے لوٹے
وہ بھی افسردہ ہوگا، اور جو 4 شریک ہیں وہ بھی افسردہ ہوں گے۔ کیا ہے ہمارا نقصان ہو گیا کہ ہمارے 10,000 روپے ڈوب گئے، ہمارے کاروبار میں اتنا بڑا نقصان ہو گیا، اور افسردہ ہوں گے۔ اور ہر ایک ان کا ملنے جلنے والا ان سے تعزیت کرے گا کہ بھائی ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کے 10,000 روپے ڈوب گئے، تو وہ یہ نہیں کہے گا نہیں بھائی میرے سے تھوڑی لوٹے، میرے بھائی سے لوٹے، تو کہے گا ہاں یار واقعی ہمارا نقصان ہو گیا، اس لیے کہ بھائی گیا تھا اور بھائی گنا جگہ یہ مسئلہ پیش آ گیا، ہمارا نقصان ہو گیا۔ ہر ایک دوسرے بھائیوں سے تعزیت بھی کرے گا اور سب اس کو اپنا نقصان سمجھیں گے۔ 4 5 بھائی اس 10,000 کے نقصان کو اپنا نقصان سمجھیں گے اور یوں سمجھیں گے جیسے مجھ سے لٹ گیا، میرے ہاتھ سے گویا چھین کے لے گیا، ایسا صدمہ ہر ایک بھائی کو۔ مگر دیکھ لیجئے کہ ہمارے اتنے مسلمان نوجوان بیچارے پٹاخے پھوڑتے رہے، اپنے ہاتھوں سے اپنی نعمت مال کو اس طرح ضائع کرتے رہے۔ ہم میں سے کتنے لوگوں کے دل میں کچھ دکھ ہوا، کچھ افسوس ہوا، کچھ صدمہ ہوا کہ دیکھو اتنی قیمتی رات میں یہ ہمارے اپنے ہی مسلمان ہیں، کوئی غیر نہیں ہے، مسلمان کا بھائی ہے، تو یہ بیچارے اس طرح اپنا پیسہ ضائع کر رہے ہیں اور اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں اور اپنی جوانی کے قیمتی لمحات ضائع کر رہے ہیں، تو یہ بھی تو ہم سب کا اجتماعی نقصان ہے۔ مسلمان تو ایک جسد واحد کی طرح ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ مسلمان جسد واحد کی طرح ہے، اگر آنکھ میں درد ہوتا ہے تو پورا جسم بے قرار ہے، ہاتھ کو بھی مزہ نہیں آتا، زبان کو بھی مزہ نہیں آتا، ارے بھائی درد تو آنکھ میں ہے، زبان کو کیوں مزہ نہیں آتا؟ یعنی ایک آدمی جو ہنسمکھ ہوتا ہے اگر اس کی آنکھ میں درد ہو تو اس کی زبان ساتھ نہیں دیتی، تو لوگ کہتے ہیں ارے بھائی کیا ہو گیا، آج بڑا موڈ آف ہے، آج کوئی زبان نہیں چلا رہے، کہتے ہیں یار آنکھ میں درد ہے۔ ارے بھائی آنکھ میں درد ہے، زبان میں تو درد نہیں ہے، زبان چلا لو، کہتے ہیں نہیں آنکھ میں درد ہے تو اب زبان بھی اپنی وہ شوقیاں بھول گئی، اسے شوقیاں یاد نہیں آ رہی جو ہر موقع پر آج کہتی ہے اور بڑی مزاحیہ فکریں بولتی ہے، آج نہیں بول رہی۔ کیوں نہیں بول رہی؟ کہ اس کے جسم کا ایک حصہ جو ہے آنکھ اس میں درد ہے۔ اور فرمایا کہ سر میں درد ہو تو سارا جسم متاثر ہو، سارا جسم دیکھ کے بے چین بے قرار ہو۔ بھائی فلاں دوست فلاں تقریب میں نہیں آئے، پاؤں سے آنا تھا تمہیں، اور یہ تمہارے پاؤں تو ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں تمہیں لے کے، اور اتنی گہرے دوستوں کی مجلس تھی اور بڑے کھانا پینا تھا، تم آئے نہیں، کہتے یار سر میں درد تھا۔ بھائی سر میں درد تھا، تم پاؤں کے راستے آتے ہو، پاؤں سے چل کر آتے ہو، گھر سے چل کے تو نہیں آتے، آ جاتے، کہتا نہیں بس طبیعت میں نہیں گیا کہ سر میں درد ہے جا کے کیا کروں گا، کوئی مزہ نہیں ہے۔ تو جسم کا ایک عضو متاثر ہے، سارا جسم متاثر ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ مسلمان سارے مسلمان جسد واحد کی طرح ہے، اگر ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو گویا کہ سب ہی سارا مسلمان تکلیف ہے۔ تو یہ ہمارے مسلمان نوجوان بیچارے اور نوجوان یہ بچے اپنا سرمایہ اس طرح لوٹاتے رہے، اپنے ہاتھوں سے اپنے پیسے جلاتے رہے، ہم میں سے کتنوں کو دکھ ہو رہا ہے۔ یہ تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ ان لوگوں کو احساس نہیں ہے، یہ ضائع کر رہے پیسے، طنز اور طعنہ تو کر رہے، مگر افسوس اور صدمہ دل میں ہمارے نہیں۔ معلوم ہوا کہ ہمارے دل میں بھی احساس ہے۔ جو 5 بھائی مشترک تھے کاروبار میں، 10,000 روپے جس بھائی سے چھن گئے تو دوسرے 4 بھائی اسے طنز اور طعنہ نہیں کریں گے، طنز اور طعنہ نہیں دیں گے اسے کہ تو نے ایسا کر دیا، تو نے ایسا کر دیا، بلکہ سب اپنا نقصان سمجھیں گے کہ بھائی اس بھائی کا کیا قصور، بس یہ لکھا تو ہو گیا، افسوس سب کریں گے۔ تو یہاں ہم سب کو افسوس کرنا ہے، دل میں ایک رنج ہو، ایک فکر ہو کہ ہمارے مسلمان بھائی اتنی قیمتی راتوں میں اس طرح اپنا وقت، اپنا مال، اپنا جان ضائع کرتے۔ اب ان نوجوانوں کی اور ان بچوں کی فکر کون کرے گا؟ کس کو سر جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے؟ یہ ہم لوگوں کو جو مسجد میں آنے والے ان کے ذمے کہ سب جوڑ کر بیٹھے مسجدوں میں فکر کریں کہ یہ نوجوان اور یہ سب بچے یہ بے دینی کے اس آگ سے نکل کر دین کے گلزار میں آئے،
دین کی بہاروں میں آ جائیں، شریعت پر چلنے والے بن جائیں۔ اب اس کی فکر اگر ہم سب نہیں کریں گے تو دیکھیے یہ معاشرہ بہت تیزی سے بے دینی کی طرف چلتا چلا جائے گا، بہت تیزی سے بے دینی کی آگ لگ رہی اور بجھانے کے لیے پانی ہے ہی، یہ فکر کا پانی کوئی ہے ہی۔ غور و فکر کرنا، تدبیریں اختیار کرنا، یہ ہر مسلمان کے ذمہ ہے کہ اس آگ کو بجھانے کی فکر کرنا۔ تو بہرحال بات یہ چلی کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موت اور حیات کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ آزمائش ہو کہ تم میں سے کون حسن عمل کرتا ہے۔ تو یہ بڑی رات گزری، قیمتی رات گزری، چلی گئی، آئی اور چلی گئی۔ کتنے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے محبوب کے ارشاد پر عمل کیا کہ قوموا لیلہ، قوموا لیلہ، یہ حکم تھا اللہ کے محبوب کا۔ تو کتنے کی مبارک لوگ ہوں گے جنہوں نے اس رات میں قیام کیا۔ یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث کہ اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہ، حضور فرماتے ہیں رات کو قیام کرو۔ تو گزر گئی، جنہوں نے قیام کیا ان کا تو ذخیرہ آخرت بن گیا، جنہوں نے غفلت میں گزاری ان کے ہاتھ سے یہ قیمتی موقع نکل گیا۔ اگلا سال زندگی وفا کرے گی تو مل سکتا ہے، ورنہ تو بچ گیا۔ اور اگر اگلے سال یہ آخری سال تھا ہمارا تو آخری شب برات ہماری گزر گئی، اب نامعلوم کب قبر کے اندر چلے گئے۔ تو پھر یہ حکم پر عمل کا موقع تو ختم، اس حدیث پر عمل کا موقع تو چلا گیا، کل تھا اس پر موقع۔ اب آئندہ اگر زندگی نے وفا کی تو ہو سکتا ہے 100 سال اور مل جائے، ورنہ تو ختم۔ فقوموا لیلہ وصوموا یومہا، اگلا حکم یہ تھا کہ اس کے دن کا روزہ رکھنا۔ تو کتنے مبارک لوگ ہوں گے جنہوں نے دن کا روزہ رکھ لیا، یہ دن بھی بیت گیا، دن بھی چلا گیا، سب گزر رہا ہے، سب ختم ہو رہا ہے۔ تو 15ویں شعبان کا روزہ جنہوں نے رکھ لیا انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کر دیا، رات کو قیام کر لیا تو اس حکم پر عمل ہو گیا۔ اور جنہوں نے روزہ نہ رکھا تو ٹھیک ہے، نفل روزہ تھا، گناہ کوئی نہیں، مگر سرمایہ آخرت کا کتنا بڑا سرمایہ جو جمع ہونا تھا اس سے تو محرومی ہو گئی، کتنا بڑا پروفٹ کا لاس ہو گیا، نفع کے اندر کتنا بڑا نقصان کر گئے۔ تھوڑی سی آزمائش تھی کہ چلو دن اتنا بڑا ہے، تھوڑا گرم دن ہے، مگر کیا ہے، چھٹی کا دن تھا تو کر بھی گزارا جا سکتا ہے۔ تو جنہوں نے رکھ لیا دیکھو بھائی کتنا بڑا اللہ کے محبوب کے حکم پر عمل کر رہے، یومہا پر عمل ہو گیا۔ اور جنہوں نے نہ رکھا، سستی کی، وقت ان کا بھی گزر گیا۔ اب زندگی وفا کرے گی، اگلا سال ہوگا تو روزہ رکھا جا سکے گا، اور اگلا سال مقدر میں نہیں ہے تو اس حدیث پر عمل کا وقت ختم چلا گیا۔ اسی لیے زندگی کے لمحات بہت قیمتی ہوتے ہیں، کوئی لمحہ مل جائے آدمی اسے ضائع نہ کرے، قیمتی بنا لے، ذکر کر لے، درود شریف پڑھ لے، کلمے پڑھ لے، وہ ساری بیٹھ کر زبان اس کی اللہ تعالیٰ کے ذکر میں رسم السان تاکہ ذخیرہ آخرت اس میں جمع ہو۔ تو بہرحال یہ جو فرمایا اللہ کے محبوب نے کہ احسو ہلال شعبان لرمضان، کہ شعبان کے چاند کو شمار کرو رمضان کے لیے، تو یہ بھی اللہ کے محبوب کا حکم ہے، اس پر ابھی آدمی عمل کرتا ہے۔ یعنی شعبان کے مہینے سے متعلق اللہ کے محبوب کا ارشاد ہے کہ شعبان کے چاند کو شمار کرو، یعنی شعبان کی تاریخوں کو یاد رکھو۔ کس کے لیے؟ رمضان کے لیے۔ اس لیے کہ اگر شعبان کے مہینے کے چاند کو اچھی طرح یاد رکھا تو رمضان کے چاند میں کوئی شک شبہ نہیں ہو، ورنہ رمضان میں شک شبہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کے چاند کو شمار کرو، یعنی اس کی تاریخیں یاد رکھو۔ اگلی حدیث میں اللہ کے محبوب کا عمل فرمایا جا رہا ہے کہ وہ کان یتحفظ من شعبان ما لا یتحفظ من غیرہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کی تاریخوں کو اس طرح یاد فرماتے تھے کہ اور اتنا اہتمام فرماتے تھے کہ اتنا یاد فرمانے کا اہتمام کسی مہینے کی تاریخوں کا نہیں۔ رجب کا، ربیع الاول کا، ربیع ثانی کے مہینے گزرتے تھے مگر ان کی تاریخوں کو اتنا یاد نہیں فرماتے جتنا کہ یاد فرمانے کا اہتمام شعبان کے مہینے میں۔
اس لیے یہ حکم ہے، اللہ کے محبوب نے حکم بھی دیا اور عمل کر کے بتلایا کہ شعبان کے مہینے کی تاریخوں کو یاد رکھو اور رمضان کا انتظار کرو گیا کہ اب رمضان قریب ہے، اب رمضان میں اتنے دن رہ گئے، اب 14 دن رہ گئے، اب 13 دن رہ گئے، اب 10 دن رہ گئے۔ رمضان کا انتظار اور ذوق اور شوق کہ اب رمضان آئے گا تو ہم ایسے عمل کریں گے، اس طرح عبادت میں لگیں گے، اس طرح وقت کو قیمتی بنیں گے۔ اور اگلی ہدایت اللہ کے محبوب کی کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جب رمضان آنے لگے تو شعبان کی آخری تاریخوں میں روزہ نہ رکھو، یعنی 30 شعبان کو 29 شعبان کو روزہ نہ رکھو۔ کیوں؟ اس میں ایک لطیف اشارہ ہے۔ یہود و نصارہ کیا کرتے تھے؟ اپنے روزوں کی گنتی کو بڑھا دیتے تھے، روزے کی گنتی بڑھا دیتے تھے۔ کیا مطلب؟ کہ وہ یہ کہ رمضان گرمی میں آ گیا تو کہتے تھے بھائی اب گرمی میں رمضان تو بہت مشکل ہے، چلو ہم سردی میں رکھیں گے مگر 40 دن رکھ لیں گے، 30 دن کے بجائے 40 دن رکھ لیں گے۔ یعنی وقت بدل دیتے تھے، تعداد بدل دیتے تھے اپنی سہولت کی خاطر۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اگر تم شعبان کی آخری تاریخ میں روزہ رکھو گے اور اگلے ہی دن رمضان کے ہیں تو رمضان اور شعبان کے روزے متحد ہو جائیں گے اور گویا عملاً یوں ہوگا کہ تم نے رمضان کے روزوں کو بڑھا دیا، ان کی گنتی بڑھ گئی، تو ان سے مشابہت ہو جائے گی یہود و نصارہ سے تعداد کی گنتی کے بڑھانے میں، لہذا تم اتنی مشابہت سے اختیار ہو۔ حالانکہ ظاہری مشابہت تھی، حقیقی مشابہت تو نہیں تھی، اس لیے کہ رمضان کے روزے تو فرض ہیں اور شعبان کے روزے تو نفل ہوتے، تو نفل اور فرض الگ الگ چیزیں ہیں، مگر ظاہراً تو مشابہت ہوتی کہ 30 دن شعبان رمضان کے، 2 دن شعبان کے، 32 روزے رکھے اس آدمی نے مسلسل، گویا روزوں کی گنتی کو ظاہری طور پر بڑھا دیا۔ حضور فرماتے ہیں ایسا نہ کرو، لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم یوم او یومین، کہ تم میں سے کوئی رمضان سے پہلے 1 یا 2 دن کا روزہ نہ رکھے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم رمضان کا استقبال کر رہے ہیں، استقبال رمضان میں روزے رکھنا شروع کر دیں کہ چلو بھائی ہم رمضان کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں یا ابھی سے روزے رکھنا شروع کرو۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا نہیں ایسے نہ کرو، اس طرح ظاہری طور پر روزے کی گنتی بڑھ جائے گی، تعداد بڑھ جائے گی اور تمہاری مشابہت یہود و نصارہ سے ہو جائے گی، تمہیں اس سے بچنا۔ دیکھیے کتنا اہتمام فرمایا یہود و نصارہ کی مشابہت سے بچے۔ اور اسی طرح فرمایا بھائی روزے میں افطار کرنے میں جلدی کرو، سحری کرنے میں تاخیر کرو۔ یہ بھی یہود و نصارہ کیا کرتے تھے کہ روزہ افطار کرنے میں تاخیر کرتے تھے، سحری کرنے میں جلدی کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا ان کی مخالفت کرو۔ تو ہر موقع پر یہود و نصارہ کی مخالفت کا حکم، یہاں بھی یہی تاکید ہے۔ ہاں ایک استثناء فرمایا کہ بھائی کوئی آدمی ہے ہر پیر جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، اس کا معمول ہے کہ پیر یا جمعرات کو روزہ رکھتا ہے۔ اب اتفاق سے شعبان کا آخری دن پیر ہے یا آخری دن جمعرات ہے تو حضور فرماتے ہیں ہاں یہ رکھ لے، اس کا تو معمول ہے، ہر پیر کو روزہ رکھتا ہے، ہر جمعرات کو روزہ رکھتا ہے، تو چلو یہ تو اپنا معمول پورا کرے۔ مگر عام آدمی جس کا یہ معمول نہیں ہے وہ اس طرح روزہ نہ، تو فرمایا کہ الا یکون رجل کان یصوم یوما، ہاں کوئی ایسا آدمی ہو کہ جو پہلے سے اس آخری تاریخ میں روزہ رکھتا ہو، فلیصم ذلک اليوم، وہ تو اس دن کا روزہ رکھے۔ یہ بخاری شریف کے تو خلاصہ یہ نکلا کہ شعبان کی آخری تاریخوں، اور فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ 15 شعبان کے بعد اب نفل روزے نہ رکھے تو زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ اب آگے رمضان آنے والا ہے۔ اگر مسلسل روزے رکھے ایسا نہ ہو کہ ذوق بڑھ جائے اور سستی آ جائے، اور ذوق بڑھ جانے کی وجہ سے رمضان کے جو فرض روزے ہیں اس میں کوتاہی ہو، تو فرمایا کہ 15 شعبان کے بعد اگر نفل روزے نہ رکھیں تو زیادہ بہتر ہے، زیادہ افضل ہے۔ تو لہٰذا اس کا بھی ہو اہتمام۔ باقی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے، تو وہ 15 دن تو کثرت سے روزے رکھنے کے چلے گئے۔ اب یہ ہے کہ آدمی احتیاط رکھے اور رمضان کی تیاری میں اپنے آپ کو قوی کرے تاکہ رمضان کے روزے بشاشت سے رکھ سکے۔ اللہ تعالیٰ
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر أورادنا وآمن روعاتنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجیے، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمیں ایک لمحے بھی نفس و شیطان کے حوالے نہ کیجیے. یا اللہ آپ کی ہماری تربیت فرما دیجیے. رمضان کا مبارک مہینہ آنے کو ہے، یا اللہ اس کی قدردانی نصیب فرما دیجیے. جو کہ آپ کے محبوب مقبول بندے رمضان گزارتے ہیں، یا اللہ اس طرح گزارنے کے توفیق عطا فرما. یا اللہ پچھلی شب برات کی یا اللہ ہم سے جو کوتاہیاں ہم ان سے معاف فرما دیجیے. جو مجھے اعمال ہوئے اپنی بارگاہ میں حاضر قبول کرنا دیجیے، اپنی رضا کا سبب بنا دیجیے، اپنے خود کا ذریعہ بنا دیجیے، اپنی معرفت کا ذریعہ بنا دیجیے. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. یا اللہ آپ کے محبوب مقبول بندوں نے جو بھلائیاں اور خیریں آپ سے مانگی وہ سب بھلائیاں اور خیریں ہمیں عطا فرما دیجیے. آپ کے محبوب مقبول بندوں نے جن شرور اور فضول سے پناہ مانگی ہے، یا اللہ شرور اور فضول سے ہمیں بھی حفاظت عطا فرما دیجیے. یا اللہ کل کی مبارک رات میں آپ کے پیاروں نے جو آپ سے مانگا ہو، یا اللہ وہ سب ہمیں بھی عطا فرما دیجیے. آپ کے محبوب مقبول بندوں نے جن شرور سے پناہ چاہی ہو، یا اللہ شروع سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما دیجیے. یا اللہ اپنا تعلق نصیب فرما دیجیے، اپنا دھیان نصیب فرما دیجیے. قدم قدم پر ہماری گفتگوری فرمائیے، ہماری تربیت فرما دیجیے، ہماری اصلاح فرما دیجیے. یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں دور فرما دیجیے. جو مشکلات میں گرے ہوئے ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیجیے. جو بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجیے. جو قلب میں گرفتار ہیں یا اللہ کے قرض غیر سے ادا فرما دیجیے. قرض کی ادائیگی کے غیر سے انتظام فرما دیجیے. جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے یا اللہ کو بہتر مزہ والے رشتے عطا فرما دیجیے. یا اللہ خیر کے برکتوں کے عافیت و سلامتی اور امن کے فیصلے نازل فرمائیے. یا اللہ پریشانیوں کے آزمائشوں کے بیماریوں کے فیصلے نازل نہ فرمائیے. یا اللہ عافیت و سلامتی عطا فرمائیے. اللهم انا نسألك العافية ونسألك دوام العافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك.